اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز السلام علیکم. ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے. ویورز آج کافی دن کے بعد آپ سے مخاطب ہوں. کچھ امپورٹنٹ خبریں وہ بھی آپ کو دوں گا, کچھ ذرا سا تاریخ آپ کو بتاؤں گا, اور وجہ یہ ہے کہ میرا اکاؤنٹ جو تھا وہ فریز کر دیا گیا تھا, اور جس کی وجہ سے میں اپنا یوٹیوب چینل کے اوپر آپ لوگوں کے ساتھ اپنے روابط برقرار نہیں رکھ سکا, جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. کیونکہ میں کوئی اتنا ہائی فائی قسم کا شخص تو نہیں ہوں کہ میں جس طرح یہ صابر شاکر ہو گئے یا دوسرے ہو گئے, ان لوگوں کے جب اکاؤنٹ جو تھے وہ فریز کیے گئے تھے تو وہ ان کی ایک لیگل ٹیمیں آئیں گی تو وہ تو اپنے بحال کرا لیتے ہیں, لیکن بہرحال مجھے اس کے لیے کافی تگودود کرنی پڑی. لیکن بہرحال آج میں آپ سے مخاطب ہوں. 17 اگست 1988 18 اگست 1988 یہ وہ دن ہے کہ جس دن ضیاء الحق مرحوم جو تھے وہ ایک طیارے کے حادثے کے اندر جاں بحق ہوئے تھے. میں اس وقت آرمی میں ایک کورس کر رہا تھا, کیونکہ 1987 میں نے نیوی جوائن کی تھی اور میں کاکول میں ایک کورس کر رہا تھا. اس کے دوران ہی ضیاء الحق صاحب جو تھے یہ اللہ کو پیارے ہوئے تھے. جس ٹائم یہ خبر آئی, جس یونٹ کے اندر ہم ٹریننگ کر رہے تھے, تو اس وقت جو ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ایک عالم تھا. مجھے آج بھی ان لوگوں کے شکلیں, ان کے چہرے, ان لوگوں کی معصومیت یاد ہے کہ آرمی کے حوالدار, صوبیدار, سپاہی, نائک, لانس نائک, مطلب یہ جتنے بھی این سی او اور جے سی او تھے, یہ دہاڑے مار مار کر رو رہے تھے اور چیخ رہے تھے, چلا رہے تھے کہ ہمارے ساتھ ہمارا ایک جرنیل جو تھا اور ہمارے اس کے ساتھ جو اس وقت جو پاکستان کی کریم تھی وہ تمام کی تمام امریکہ کی ایک سازش کے بھیڑ چڑھے. اسی وقت اعلان ہو گیا اسی یونٹ کی مسجد کے اندر کہ جناب جتنے بھی لوگ ہیں وہ قرآن خوانی کے لیے مسجد آ جائیں. تو پھر ہم مسجد چلے گئے, ہم نے قرآن خوانی وہاں پر شروع کر دی اور وہ کنٹینیو جاری رہی. اس کے بعد دوسرے دن جو تھا ہم لوگوں کو اپنی مدر یونٹس میں آنا پڑا, اور پھر ہم نے دیکھا کہ جو ضیاء الحق صاحب ہیں ان کی جو قبر جو شاہ فیصل مسجد کے احاطے کے اندر ہے, شاہ فیصل مسجد کے ذرا سی باہر, یعنی کہ جو ان کا پارکنگ ایریا ہے گا اس کے اندر ہے, احاطہ ہی کہلاتا ہے. تو اس کے اندر کنٹینیو جو تھا وہ 40 دن تک تلاوت چل رہی تھی قرآن پاک کی. وہ کیسے چلتی تھی کہ 100-150 آدمی جو تھے وہ آرمی کے ادھر بیٹھے ہوئے سپارہ پڑھ رہے ہوتے تھے, ان کو ایئر فورس والے ریلیو کرتے تھے, ایئر فورس کو نیوی ریلیو کرتی تھی, اور یہ کنٹینیو 24 گھنٹے یہ چلتا رہا تقریباً کوئی جب تک ان کا 40واں نہیں ہو گیا. اب یہ بات میں ادھر ہی روک رہا ہوں. کہنے کی بات یہ ہے کہ ضیاء الحق صاحب کے مرنے کے اوپر جس طریقے سے لوگ دہاڑے مار مار کے روئے تھے, بلیو کریں, میں یہ چائے کا کپ میرے سامنے پڑا ہوا ہے اور رزق ہے گا, اس کے اندر دودھ ہے گا اور یہ میرے جسم میں جائے گا, تو اللہ جھوٹ نہ بلوائے. دوسرے یا تیسرے دن وہ لوگ جو تھے کہتے تھے کہ یار اس نے بھٹو کے ساتھ بہت ظلم کیا تھا, اس نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بہت ظلم کیا تھا, اور ہم لوگ اس ظلم میں برابر کے شریک تھے کیونکہ ہم لوگ جو تھے ان کو مارنے پیٹنے والوں میں تھے. بہرحال یہ چیپٹر کلوز ہو گیا. اب میں اپنی زندگی کے اندر دیکھ رہا ہوں, پھر اس کے بعد میں نے مشرف صاحب کا بھی ماشاءاللہ دیکھا, لیکن مشرف صاحب کا ماشاءاللہ نہیں تھا. پاکستان نے ریکارڈ ترقی کی, پاکستان کے اندر کوئی ہیومن رائٹس کا وہ نہیں تھا, بلکہ ایون کہ جتنے بھی اس ٹائم ٹی وی چینل پاکستان کے اندر ہیں جو اس ٹائم ہیک ہو چکے ہیں, جو اس ٹائم جو طوطی کسی اور کا, مطلب کہ ان کے منہوں میں زبان کسی اور کی ہے, ARY ہو گیا, دوسرے تیسرے ہو گئے, جو آج کل زیر اعتاب ہے, اور اتنے زیر اعتاب ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے, اور اس لیے ان کو جو کہا جاتا ہے صرف وہی بول رہے ہیں اور کچھ نہیں بول رہے. تو یہ جو مشرف صاحب کا دور تھا اس کے اندر اس قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا, بلکہ ٹی وی کے اوپر آ کے لوگ باقاعدہ بات کرتے تھے, ڈیبیٹ کرتے تھے, اور حکومت کی جو غلط پالیسیاں تھیں ان کے اوپر باقاعدہ سیمینارز ہوتے تھے. اور مشرف صاحب نے ایک بہت بہترین قسم کی حکومت کی, لیکن وہ سازش کے تحت, غداری کے تحت. غداری کیا ہوئی تھی میں یہ بھی آج آپ کو بتا دوں کہ ان کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی
کہ انہوں نے یونیفارم اتارا، پہلی غلطی. اور دوسری غلطی ان کی یہ تھی کہ انہوں نے چودھریوں کے اوپر، خاص طور پہ چودھری شجاعت پہ ٹرسٹ کیا. یہ وزیر اعظم بھی ان کے دور میں رہا. اور مین غلطی یہ تھی کہ انہوں نے این آر او دیا لٹیروں کو. اور کیوں دیا این آر او؟ کیونکہ یہی جو ہمارے کو مطلب اس وقت جو آرمی کے افسران تھے انہوں نے کہا بس کریں جی، اور سعودیہ کے کہنے میں اور امریکہ کے کہنے میں اور برطانیہ کے کہنے کے اندر آ کے انہوں نے این آر او دے دیا. یہ ان کی ایک فحش غلطی تھی جس کا خمیازہ انہوں نے بعد میں بھگتا، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں گے کہ جو وقت آنے کے اوپر آپ کے پیر پکڑتے ہیں اور جب وقت گزر جائے تو پھر آپ کو جوتے دکھاتے ہیں. اب آ جاتے ہیں ذرا تیسرا مارشاء اللہ جو میری زندگی کا ہے، عاصم منیر کا، جو غیر اعلانیہ مارشاء اللہ ہے. میں اپنی ویڈیو کے اندر جب میرا یہ اکاؤنٹ جو تھا فریز نہیں ہوا تھا، میں نے کہا تھا، بلکہ میں اکثر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے الیکشن کے اندر یہ جو 14 مئی کو جو الیکشن ہو رہا تھا، اس کے اندر جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے پنجاب کے الیکشن کے اندر یا کے پی کے الیکشن کے اندر، وہ صرف اور صرف حافظ صاحب. آج میں بربلا اس کو باقاعدہ ثبوت کے ساتھ بات کرتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر حملہ ہوتا ہے، جس کو انہوں نے اب جناح ہاؤس بنا دیا ہے. پہلے وہ کور کمانڈر ہاؤس تھا، وہ جناح ہاؤس بن گیا. جناح ہاؤس تک یہ مجھے بتائیں کہ کوئی ہڈل کیوں نہیں تھا مظاہرین کو روکنے کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ہمارے اس ایسے شخص کو جو اس ٹائم اپنے آپ کو طاقتور ترین فرعون سمجھ رہا ہے. پی ٹی آئی کو توڑنے کے لیے کون کون سے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں. شرم کا مقام ہے گا کہ ان کے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے، ان کی بیویوں کی، ان کی بیٹیوں کی تصاویر ان کے سامنے رکھی جاتی ہیں، ان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں. اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے اندر سے، یعنی کہ آج دیکھیں کہ میں باقی پہ نہیں جاتا، صرف شیریں مزاری صاحبہ نے بھی آج پی ٹی آئی کو خیر آباد کہہ دیا. تو یہ میں بتا دوں کہ ووٹ نہ شیریں مزاری کو پڑتا ہے، نہ فیاض الحسن چوہان کو پڑتا ہے، نہ قریشی کو پڑتا ہے. ووٹ پڑتا ہے بلے کو. عمران خان کسی کو بھی کھڑا کرے گا، صرف اس کا نشان بلہ ہوگا تو یہ جیت جائیں گے. لیکن جو مکروہ چہرہ اس حافظ کا اور اس کے حواریوں کا جو نظر آ رہا ہے وہ عوام کے سامنے تھوڑی بہت ریزسٹنس دکھائی ہے، تھوڑی سی، ایک نیول چیف نے اور ایئر چیف نے، جو کہ خبروں میں بھی آ چکا ہے، میڈیا پہ بھی آ چکا ہے، لیکن اس کا اس شخص کے اوپر اثر نہیں ہو رہا. باقاعدہ پرائم منسٹر جو کرائم منسٹر ہے، کرائم منسٹر کہنا چاہیے، پرائم منسٹر بھی نہیں، اس فقیر اعظم نے کل پارلیمنٹ پہ کھڑے ہو کر یہ بات بتائی کہ جناب حافظ صاحب جو ہیں وہ عمران خان کے بارے میں بغض رکھتے ہیں، کیونکہ ان کو ڈی جی ایم آئی سے تبدیل کیا تھا عمران خان نے، اور انہوں نے اس کی بیگم کے اوپر کرپشن کا وہ بتایا تھا تو اس کے اوپر انہوں نے چینج کیا. اس کا مطلب ہے کہ آپ ذاتی لڑائی پاکستان کے مفاد کو پش پس ڈال کر لڑ رہے ہیں. اور اگر آپ کو ہٹایا بھی تھا تو ظاہری بات ہے کہ وہ پرائم منسٹر تھا، اس نے ہٹا دیا. لیکن تم بتاؤ کہ تم کون سے کھیت کی مولی ہو، تم کس آئین کی آرٹیکل کے تحت یہ تمام کام کر رہے ہو کہ الیکشن نہیں ہونے دیتے، عوام کے منتخب نمائندوں کو منتخب نہیں ہونے دے رہے ہو. پاکستان کے اندر تم نے انارکی پھیلائی ہوئی ہے. پھر جب لوگ جو ہے مکافات عمل دکھاتے ہیں تمہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ پی ٹی آئی نے جی ایچ کیو پہ حملہ کیا ہے، کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کیا، جس نے بھی کیا وہ میڈیا کے اوپر آ رہا ہے گا، اس میں چہرے بھی دکھائے جا رہے ہیں، بندے بھی بتائے جا رہے ہیں. لیکن صرف جو کریش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ پی ٹی آئی کو کریش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو جس کے اندر یہ بری طرح ناکام ہوں گے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، پاکستان کے اندر لوگ جو ہیں وہ اس سے پہلے، حافظ صاحب سے پہلے یہ سوچ چکے ہیں کہ یہ جو لوٹے اور یہ ادھر ادھر کے جو لوگ جو تھے، جو راتوں رات پی ٹی آئی میں آئے تھے، یہ اگر چلے جائیں تو بہتر ہے، اور وہ جواز جو ہے یہ خود ہی مہیا کر رہے ہیں. تو یہ یاد رکھیں کہ پارٹی مضبوط سے مضبوط ہو رہی ہے، اور اگر ٹوٹ رہی ہے تو کون سی پارٹی ٹوٹ رہی ہے؟ جس کا عوام کے اندر ووٹ بینک ختم ہو رہا ہے، وہ پی ڈی ایم ٹوٹ رہی ہے. مولانا فضل الرحمان کا کے پی کے میں کوئی نام لینے والا نہیں رہا. سپریم کورٹ کے اوپر یہ جو انہوں نے پچھلے دنوں جو ایک وہ دھرنا لے کر آئے تھے، اس کے اندر بمشکل 4000 افراد بھی نہیں تھے. تو یہ لمحہ فکر ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے اندر اس ٹائم ایک غیر اعلانیہ مارشاء اللہ ہے، اور حافظ صاحب جو ہیں اپنی انتہائی اس کے اوپر جا رہے ہیں، جو کہ ان کے لیے شرم کا مقام ہے، کیونکہ اس رتبے کے اوپر آ کر ایک شخص کو ایک کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے، اور یہ کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے. میں آج آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ بتاتا ہوں، بالکل ٹائم ذرا سا تھوڑا ہے.
میں ایک شپ کے اوپر نوکری کرتا تھا نیوی کے, میری ادھر ڈیوٹی تھی. تو ادھر کے جو ایگزیکٹو افسر تھے نا, لوگ ان کو آ کے کہتے تھے کہ جی فلانا بندہ ایسا ہے, فلانا ایسا ہے, فلانا ایسا ہے, فلانا ایسا ہے, اور دوسرے دن جو تھا ان لوگوں کے خلاف ایکشن لے لیا جاتا تھا. یعنی کہ انہوں نے ایک جسے کہتے ہیں کہ چغل پارٹی ایک بنائی ہوئی تھی. وہ جو تھے کچھ دن کی چھٹی گئے کمانڈر صاحب, ان کی جگہ پہ ایک لیفٹیننٹ کمانڈر تھے, انہوں نے چارج لیا ٹی وائی یعنی کہ عارضی طور پہ ایگزیکٹو کی ڈیوٹی کا. تو وہی جو چغل پارٹی کا جو ہیڈ تھا وہ ان کے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ سر جی آج رات کو فلانے نے یہ کیا, فلانے نے کیا, یہ فلانے نے یہ کیا. تو وہ جو لیفٹیننٹ کمانڈر ان کا شٹ اپ, دس از پارٹ آف کمانڈر غلام محمد ناٹ مائن. تو یہ افسر ہوتا ہے, اس کو افسر کوالٹی کہتے ہیں. اس کو نہیں کہتے کہ جناب آپ ایک اعلیٰ عہدے کے اوپر پہنچ کر اور آپ جو ہے ذاتی لڑائی لڑیں اور پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو یرغہ مال بنائیں اور ان کے بنیادی انسانی حقوق سلپ کریں, ان کے فنڈامنٹل رائٹ سلپ کریں. ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اجازت چاہتا ہوں, کل ملاقات کریں گے. تمام دیکھنے سننے والوں کو اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.